سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت، دعا اور زندگی کا مکمل نظام بنا کر نازل فرمایا۔ یہ صرف 7 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے۔ اسے القرآن کہا جاتا ہے کیونکہ جس طرح ماں اولاد کی بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کسی کتاب میں سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نازل نہیں فرمائی۔ ہم دن میں کئی مرتبہ اسے نماز میں پڑھتے ہیں، مگر افسوس کہ اکثر ہم اس کی روح کو سمجھے بغیر محض الفاظ ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سورت اللہ اور بندے کے درمیان ایک براہ راست گفتگو ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کا ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے۔ یہ آیت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں تو ہماری نیت صاف ہوتی ہے اور ہمارے کام میں برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اگر آج ہماری زندگی میں بے سکونی، پریشانی اور بے برکتی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اللہ کو اپنے معاملات میں شامل کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کا نام لینا صرف زبان کی حد تک نہیں، بلکہ دل کے یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں شکر گزار بننے کا درس دیتی ہے۔ انسان اکثر اپنی کمیوں اور مشکلات پر نظر رکھتا ہے، مگر سورۃ الفاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ صحت، سانس، ایمان، خاندان، حتیٰ کہ آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات اللہ ہمیں دکھ دے کر ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ شکر ادا کرنے والا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ پھر اللہ اپنی رحمت کا تعارف کرواتا ہے، الرحمن الرحیم، یعنی وہ بے حد مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو امید دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ بہت زیادہ گنہگار ہے اور اب اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، تو وہ اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ دنیا کے لوگ چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، مگر اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد فرمایا گیا مالک یوم الدین، یعنی وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ آیت انسان کو عدل اور جواب دہی کا احساس دلاتی ہے۔ دنیا میں بہت سے مظلوم ہیں جنہیں انصاف نہیں ملتا، بہت سے آنسو ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے، مگر اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ قیامت کا دن اس بات کی گواہی دے گا کہ کوئی ظلم ضائع نہیں جائے گا اور صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر ملے گا۔ یہ آیت ظالم کے لیے وارننگ اور مظلوم کے لیے تسلی ہے۔ 5ویں آیت میں بندہ براہ راست اللہ سے عہد کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت انسان کے ایمان کا مرکز ہے۔ اس میں بندہ اعلان کرتا ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا، نہ دل سے اور نہ عمل سے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اپنی زندگی کے فیصلوں میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا لوگوں اور دنیا کے سہاروں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ ہمیں اخلاص سکھاتی ہے۔ پھر بندہ سب سے اہم دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو ہر لمحے اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہدایت صرف کافروں کے لیے نہیں بلکہ مومنوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ ایمان کو قائم رکھنے کے لیے بھی اللہ کی مدد ضروری ہے۔ انسان کب، کہاں اور کیسے پھسل جائے وہ خود نہیں جانتا، اس لیے یہ دعا ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی وضاحت فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح راستہ وہ ہے جس میں علم بھی ہو اور عمل بھی۔ صرف جان لینا کافی نہیں اور صرف عمل کرنا بھی کافی نہیں، بلکہ دونوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی زندگیوں سے سبق لینا چاہیے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور گمراہی اختیار کی۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سورۃ الفاتحہ صرف نماز میں پڑھی جانے والی سورت نہیں، بلکہ یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو سورۃ الفاتحہ دل کو سکون دیتی ہے، جب راستہ بھول جائیں تو یہی سورت ہمیں سمت دکھاتی ہے، اور جب امید ختم ہونے لگے تو یہی سورت اللہ کی رحمت کا یقین دلاتی ہے۔ اگر ہم سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھ لیں تو ہماری نماز بھی بدل جائے اور ہماری زندگی بھی بدل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو اچھی لگی ہو، اگر سورۃ الفاتحہ کی یہ تفصیل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو، تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے اور ہمیں مزید بہتر دینی مواد پیش کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن اور دین سے متعلق ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے اور یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔